نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے میت کی طرف سے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم۔ سامعین، فوت شدگان کے ذمے اگر فرض یا واجب روزہ ہو اور اسے اپنی حیات میں قضاء کا موقع میسر نہ آیا ہو، علاوہ ازیں وہ مالدار بھی ہو، تو جتنے روزے رہ گئے ہوں اتنے روزوں کے فدیے کی وصیت کر جائے تاکہ اس کے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس وصیت پر عمل واجب ہوگا۔ اور اگر وصیت نہیں کی تو ورثہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور سامنے فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن اگر مرنے والا مالدار نہ تھا اور اس کے ورثہ بھی فدیہ ادا نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے بے شک۔ اور سمجھ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔ سمجھ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور ان پر 1 ماہ کے روزے واجب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتی؟ تو اس عورت نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے بے شک۔ سامعین، ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس فوت ہونے والے پر کسی نظر کا پورا کرنا باقی ہو جو اس نے مانی تھی تو اسے اس کی طرف سے اس کا ولی پورا کرے۔ سامعین، ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ وقت نزاع گفتگو کر سکتی تو صدقے کی ادائیگی کا حکم کرتی، تو اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ حسن سے مسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ پر 1 ماہ کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے حج بھی کبھی نہیں کیا تھا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی، یہاں تک کہ فوت ہو گئی، تو کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ، تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے بے شک۔ سامن، ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے بے شک۔ سامنے، روزہ بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کا مقصد جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے
اگر کسی نے فرض روزے چھوڑے ہوں تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود اس کو قضا کرے تاکہ بدنی عبادت کا مقصد فوت نہ ہو، اور اگر زندگی میں قضا نہ کر سکا اور انتقال ہو گیا تو اگر اس نے اپنے قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو ورثہ پر لازم ہے کہ اس کے 1/3 ترکہ میں سے روزوں کا فدیہ ادا کرے، لیکن 1/3 سے زائد سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے وصیت ہی نہ کی ہو تو ورثہ کو چاہیے کہ جتنے دن اس نے روزے چھوڑے ہوں تو ہر دن کے بدلے اس کی طرف سے اس کی جائیداد کے 1/3 میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، تو بھی فدیہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا اور میت پر بڑا احسان ہوگا، یعنی کہ یہ اس کی طرف سے فدیہ دینے والے کی طرف سے عطیہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔